بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سارے پارٹیسپینٹس کا، گیسٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آئے اس محفل میں شریک ہوئے لانچنگ سرمنی میں، اور اسپیشل تھینکس ٹو سیکرٹری ایجوکیشن مسز فرح حامد خان، جس نے اپنا قیمتی ٹائم اسپیئر کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ منسٹری میں کیا ہوتا ہے، اور مطلب کتنے آرگنائزیشنز ہیں اور کتنے کمٹمنٹس ہیں، اور پرائم منسٹر کے پاس بھی روزانہ جانا پڑتا ہے، سنگل نیشنل کریکولم ہے، اور سو مینی تھنگس۔ تو تھینک یو ویری مچ میڈم کہ آپ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بلال عزیز صاحب ہیں، جائکا کے ایلائٹ کے افتخار ہیں، تو اور باقی بھی جتنے بھی میرے گیسٹ ہیں، ہوسٹس ہیں، جو کہ اس جگہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہاں، تھوڑا سا نقصان تو مجھے ہوتا ہے ایز اے پالیٹیشین، کیونکہ جب آفس میں ہوتا ہوں تو میرے علاقے کے جو لوگ آتے ہیں وہ پہلے سے انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے، تو ہاتھ ملانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جو پروٹوکول ہے وہ پھر کام نہیں آتا۔ لیکن کوشش میری ہوتی ہے، اب جو سیکنڈ ویو آئی ہے، اٹس مور ڈینجرس اینڈ وی مسٹ بی ویری کیئرفل۔ یہ سروے جب ہم کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑا سا یہ آئیڈیا تھا یا غلط آئیڈیا تھا کہ پرابیبلی یہ اوور ہو رہا ہے، یہ جو فرسٹ اسپیل ہے یا جو بھی ہے کورونا، اور پوسٹ کووڈ ایفیکٹس جو کہ اس سروے میں ہم نے ڈپکٹ کیے ہیں، ہم یہ کر رہے تھے۔ لیکن ٹو آور سرپرائز وہ سردی آ گئی، اور پھر سیکنڈ ویو آ گیا، اور سیکنڈ ویو از آن دی پیک، are going to be to the peak in January۔ ابھی جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں، تو اس سے ختم نہیں ہوگا، زیادہ ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، کوئی بھی ہو، میں جس پارٹی سے ہوں، اگر ہم جلسے کریں، کوئی پوزیشن والے ہوں اگر وہ جلسے کریں، تو میرے خیال میں اسی سٹیج پہ ہمیں جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ جو گورنمنٹ یا جو ان کا کمانڈ سینٹر ہے ہمیں ہدایات دے تو دے، لیکن آبزرو نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو بتا دوں، میں اگر اپنے گاؤں میں جاؤں تو اگر میں یہ ماسک پہنوں تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ ماسک پہن رہا ہے، کیونکہ باقی نہیں پہن رہے۔ راجہ بازار میں جائیں، صدر میں جائیں، تو ہم نے ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، میرے ٹیم نے، NCHD نے، ایز اے قوم، کہ اس کا کووڈ کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے جب تک ویکسین نہ آ جائے، اور ویکسین آنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا۔ عدنان IRC کا تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں فنڈ کیا۔ آپ ہمیں فنڈ نہ کرتے تو آپ کے ہاتھوں میں جو بک ہے وہ پرابیبلی جو سروے رپورٹ ہے وہ نہ ہوتی۔ ہماری آرگنائزیشن اٹس اے ویری ایکسیلنٹ آرگنائزیشن۔ جب میں آرمی سے آیا، آرمی از اے ویری ڈسپلن آرگنائزیشن۔ اس میں کوئی بھی کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ رکتا نہیں ہے، اور جو انیشیٹو اور توکل اور اس میں ہے کسی اور جگہ نہیں ہے۔ اٹس اے ایکسیلنٹ آرگنائزیشن کہ میرا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جب میں MNA بن گیا، کیم ٹو دی نیشنل اسمبلی اینڈ ساتھ دی میڈم صاحبہ بھی سیکرٹری ہوا کرتی تھی KP میں ہائر ایجوکیشن کی، اس کا بڑا اس کا واسطہ ہے پہلے کا ایجوکیشن کے ساتھ۔ تو مجھے لگا کہ بڑا ڈیفرنس ہے، سول میں بھی اور آرمی ورکنگ میں بھی بڑا ڈیفرنس ہے۔ اس میں ذرا سلو اور یہ وہ ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور لیکن جب میں نے ایز اے چیئرمین NCHD کو ٹیک اوور کیا تو مجھے لگا کہ میں پھر سے آرمی میں تو نہیں آ گیا ہوں۔ دیٹ ڈسپلن، دی پوٹینشل، دی ایکسپرٹیز، دی آؤٹ ریچ، میں کوئی بھی اینی تھنگ آئی نیڈ، سروے اور امپلیمنٹیشن آف سم تھنگ، جسٹ ای میل
my field officer, my director across the country, including Gilgit, Baltistan, Azad Kashmir. اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے اینڈ فیڈ بیک میرے پاس آ رہا ہوتا ہے، ایکچوئل فیڈ بیک. آئی ایم پراؤڈ آف مائی آرگنائزیشن. really doing wonders. And if we get the funds, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی فورم سے میڈم بھی بیٹھی ہوئی ہیں. وی آر ان نیڈ آف منی یا فنڈس تو نہیں کہوں گا، کام کی ہمیں ضرورت ہے، ہم ویسے بھی کر لیں گے فری میں بھی. سو مینی تھنگس، سو مینی سرویز، potential location of the schools. جدھر جدھر اسکول نہیں ہے within 2 kilometer. We did that with zero budget. 14,000 ہمارے پاس یہ آ گیا. ابھی میں نے پرائس ہائیک میں بھی ایک سروے کیا، میڈم I present that to you sir. زیرو بجٹ میں اتنی اچھی سروے یہ ہوئی ہے، سارے ڈسٹرکٹ نے کروائی ہے پرائس ہائیک میں کہ what are the reasons behind the price hike. کس کی غلطی ہے، کس کی شارٹ کمنگز ہے، کیا وجہ ہے. فری میں ہوا. ڈرگ ایڈکٹس کی ہم نے یہ کی، بے تحاشا ہم نے سروے کی ہے. ابھی مجھے اس پہ ریمائنڈ نہیں کر سکتا، ود زیرو بجٹ. لیکن آپ نے ہمیں فنڈ کیا. ہمارے فیلڈ افسرس کے لیے ان کی موبلٹی ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے، فارم چھپوانے ہوتے ہیں، پھر اس کی ویلیڈیشن اور فلانا، وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار ہمیں فنڈ چاہیے ہوتے ہیں. سروے میں پڑھ رہا تھا، تفصیلاً میں نے سروے پڑھی پہلے لفظ سے لے کر آخر تک، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے آرگنائزیشن نے IRC کے تعاون سے اتنی اچھی رپورٹ، اتنی اچھی سروے رپورٹ مرتب کی ہے. اب صرف سروے جو ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ بک پکڑیں اور گھر لے جائیں اور تاک میں رکھ دیں. سروے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس، ٹو میک دی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز. مثال کے طور پہ اس پہ ڈیلی ویجرز ہمارے پاس زیادہ ہیں، 48% یا اتنے ہیں ڈیلی ویجرز. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لوگ بھوکے مریں گے. جیسے ہمارے خان صاحب کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں، بھوک سے مر جائیں گے. آپ کسی بھی بازار میں جائیں، راجہ بازار میں، ادھر ادھر، آپ کو میکسیمم مزدور نظر آئیں گے، ڈیلی ویجرز نظر آئیں گے. ماں باپ پریشان ہیں. کتنے پرسنٹ؟ 48% یہ جتنے بھی ہے کہ بچوں کے اسکولنگ کے متعلق. کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر میرے بھی بچی اسکول نہیں جائے، یونیورسٹی نہیں گئے، میں بھی پریشان ہوتا ہوں کہ انٹرپٹیڈ جو ہے لرننگ جو ہو رہی ہے، کب تک ہوگا؟ تو کووڈ کی وجہ سے اس کے جو امپیکٹس ہیں لائیولیہوڈ پہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ کیئر پہ، کوئی آپریشنز نہیں ہو رہے. کہتا ہے کہ نارمل آپریشنز بند ہیں، ہارٹ کے بھی بند ہیں، اور اس کے بھی صرف ایمرجنسی میں، اور لوگ سیلف میڈیکیشن لے رہے ہیں. اس سروے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے سیلف میڈیکیشن، میکسیمم جو ہے سیلف میڈیکیشن لے رہے ہیں. آپ کی جو ہے آؤٹ لیٹس فار دی EPI امیونائزیشن وہ بند ہیں، وہ کام نہیں کر رہے. اب ہیلتھ منسٹری کا بھی کام ہے، ایجوکیشن منسٹری کا بھی کام ہے کہ what to do. ڈراپ آؤٹس زیادہ ہو رہے ہیں. ڈراپ آؤٹس کا میں آپ کو ایک فلاسفی بتا دوں. ہمیں کسی چیز سے کوئی یہ نہیں ہے. جب ہمیں 2 مہینے چھٹی ملتی تھی گرمیوں کی، اور جب اسکول کھلتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ دل کرتا تھا کہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں، کوئی بھاگ جائے. 2 مہینے جب آپ ایسے بچپن میں اگر اسکول سے آؤٹ ہوں اور یہ کر دے شکار یا جو بھی ہے دوستوں کے ساتھ، اب تو 5-5 6-6 مہینے اسکولز بند ہیں. ڈراپ آؤٹ زیادہ ہوں گے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہمارے پاس 2.5 کروڑ تھے، اور بھی زیادہ ہوں گے. الٹریٹس تو ہیں، لیکن ان کو بھی اسکولوں میں لانا ہے. ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں. اور میں نے کئی فورم سے، اور پرابیبلی آئی مے گو ٹو مائی پارلیمنٹیرین فرینڈس، کہ ایجوکیشنل ایمرجنسی ہونی چاہیے. جیسے پولیو کے لیے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے کہ جو ریفیوزل کیسز ہیں ان کے پیرنٹس بھی جیلوں میں ڈال دیں، یہ کر دیں ریفیوزل کیسز نہ ہو. تو ہمیں ایجوکیشن میں بھی
کہ اگر آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں اور اس کے محلے میں اسکول ہے اور باپ اس کو نہیں بھیج رہا اپنے بچے کو، اٹس دی اسٹیٹ رسپانسبلٹی ناٹ دی پیرنٹ رسپانسبلٹی کہ بچے کو روکے. ہمیں اسی اسٹیج پہ آنا چاہیے. نہیں ہے یہ نہ ہوا تو ہم کدھر کے نہیں رہیں گے. یہ جو ہڑوش مچا ہوا ہے، آج میں آ رہا تھا پنڈی سے، اشارے پہ کھڑا تھا. عادت ہے میری کہ اگر کولا بھی ہو تو پھر میں نہیں جاتا. میرے خیال میں اشارہ بند تھا، ریڈ تھا، اور موٹر سائیکل بھی نکل گئے اور گاڑیوں والے بھی نکل گئے. انہوں نے سوٹ پینٹ بھی پہنے ہوئے تھے. ایجوکیشن ہے آپ کے پاس لیکن کریکٹر نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، سیوک سینس نہیں ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے آپ کا. اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ نتھنگ. دیکھیں، جسٹ ڈسٹریبیوٹنگ منی ٹو دی پور ول ناٹ سالو دی پرابلم unless the nation is educated, the nation is skilled. اس پہ نہیں ہوتا، خیرات و غیراتوں پہ نہیں ہوتا. ہمیں اپنے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جو ان پڑھ ہیں اس کو لٹریٹ بنانا ہے، ان کو اسکل سکھانی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو کنٹرول دی پاپولیشن گروتھ. اٹس ورسٹ ان دی ریجن. سب سے زیادہ ہماری ریسورسز کم ہوتے ہیں. ریسورسز امریکہ میں بھی کم ہیں، ریسورسز ہر ایک فرانس میں بھی کم ہے. ایسے نہیں ہے کہ کھلے ڈولے ریسورسز ہیں. آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کے جو مساجد ہے، یہ اس میں مدرسے ہیں، مدرسوں میں جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہم نے انٹروڈیوس کرنی ہے، جلدی کرنی ہے. اس میں لیٹ کہیں نہیں کرنا، لیٹ نہیں ہونا. ہم نے یونیفارم نیشنل کریکولم جو کہ ہماری گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، اور میڈم لگی ہوئی ہیں اور منسٹر صاحب ہمارے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اپریل میں اگر اسکول کھلتے ہیں تو سنگل نیشنل کریکولم یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے. جو کمپٹیشن ہوگی جب بھی کسی گاؤں کے اسکول کی، کسی روٹس کی یا سٹی اسکولس کے، تو اس میں ایون پلینگ فیلڈ ہوگا. بہت سارے یہ ہیں. آل وی نیڈ دی کریکٹر بلڈنگ، ایجوکیشن، لٹریسی، اسکل، لائیولیہڈ، انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز. اینڈ NCHD is the best forum. We have the potential, we have the expertise, we have the manpower, we have the outreach. We have done wonder in the past اور ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. میرے جو آرگنائزیشن والے بلال عزیز صاحب، افتخار صاحب، میں اگر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام میں جو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، یا ٹیلی اسکولز میں ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو قابل تعریف ہے. اور بھی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کر دیں، گورنمنٹ کو ہم اپروچ کر دیں، اور جتنے بھی ڈونرز ایجنسیز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کر دیں کہ جو پاکستان کی جو ابھی حالت ہے کہ 182 کنٹریز میں 152 ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکس ہے، ہمارا نمبر آ رہا ہے. فار بیہائنڈ انڈیا، فار بیہائنڈ دی بنگلہ دیش ایون جو بعد میں آزاد ہوا ہے. اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور یہ ایسے سروے جو ہوا ہے، جو ہم نے کیا ہوا ہے، از دی بیسٹ سروے. اور ہم اس کو ڈیسیژن میکرز کے پاس بھجوائیں گے تاکہ اس کو دیکھ کے انہوں نے جو امپلیمنٹیشن کرنی ہے، جو ایکشنز لینے ہیں، وہ کر لیں. تو ایک مرتبہ پھر میں تھوڑا سا پھر یہ ہو جاتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہوں. whenever I think of my nation and my children تو سوری فار دیٹ. ابھی میں یہ کروں گا کہ میڈم صاحب کو آفیشلی میں پریزنٹ کر دوں رپورٹ.